فرقہ پرست مولوی فضل الرحمان سخت مشکل میں۔ یہ مولوی دین کا ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تمام لٹیروں کو مذہب کا لبادہ اڑاتا ہے۔ آج کل اکیلا اور بے روزگار ہے، اپنے سکولوں کے بچوں کو PMLN اور PPP کے ہاتھوں فروخت کر چکا ہے۔ وہ اب فضل الرحمان کی نہیں، ان پارٹیوں کی اسٹریٹ پاور ہے۔ ان کے جلسوں، دھرنوں اور ریلیوں کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں۔ بیچارے کس مقصد سے مولوی فضل کے مدرسوں میں داخل کروائے گئے تھے اور انہیں کیا بنا دیا گیا ہے؟ یہ مذہبی دہشت گرد ہیں جنہیں کبھی امریکہ مجاہدین کہہ کر ان کے رزق اور فوجی تربیت کا ذمہ دار تھا، اور آج کل یہ مولوی فضل کے ہیرو ہیں۔ مولوی فضل نے ان کی فوجی تربیت جاری رکھی اور انہیں اپنی ذاتی فوج کا درجہ دے دیا۔ اب یہ مولانا کے سامنے مارچ کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور ان کو فوجی انداز میں سلامی دیتے ہیں۔ مولوی فضل ان کے سپہ سالار ہیں۔ پچھلے دنوں نیب کی طرف سے آمدن سے زیادہ اثاثوں کے الزام میں ان کو نوٹس بھجوائے گئے اور وہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد دینی اور دنیاوی طاقت کا نشہ قدرے کم ہوا تو بیان دیا کہ میں اگر نیب کے سامنے پیش ہوا تو اکیلا نہیں ہوں گا، میرے شاگرد یعنی میری فوج بھی میرے ہمراہ ہوگی۔ آج کل اسے جمہوریت کا درد ستا رہا ہے، جس کا علاج کرنے کے لیے 11 سیاروں کے سربراہ کی حیثیت سے عمران خان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ مولوی فضل کے حسد، بغض اور عناد کی شدت حیوانی حد تک پہنچ چکی ہے۔ ان کا بس چلے تو عمران خان کو کچا چبا جائیں، مگر فی الحال وہ صرف عمران کو وزیر اعظم کی کرسی سے اٹھا کر اس کی گردن دبوچ کر اسے باہر پھینکنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ زبان و بیان کے یہ تیر پہلے فوج کو نشانہ بناتے تھے، مگر ادھر سے در سن کر پھر سے عمران خان کی طرف موڑ دیے گئے ہیں۔ ویسے تو مولوی فضل اربوں کے مالک بتائے جاتے ہیں، مگر وہ اب بھی دولت سمیٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس جد و جہد میں وہ آخری حد کو بھی پار کرنے کا عزم رکھتے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی کام نہیں۔ 4 فروری کے بعد سارے پروگرام مناسب وقت تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ویسے تو وہ پاکستان ڈاکو موومنٹ کے چیئرمین ہیں، مگر وہ PPP اور MLN سے ناراض ہیں، کیونکہ وہ PDM کے اجلاس میں کچھ فیصلہ کرتے ہیں اور گھر پہنچ کر مریم کے ساتھ کچھ اور۔ بد دل ہو کر استعفیٰ دینے چلے تھے، مگر پھر ان پارٹیوں کے وعدے وعید کے بعد راضی ہو گئے۔ دراصل ان لٹیروں کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں جو انہیں عمران خان سے بچا سکے۔ پھر ایک اور مصیبت نے آ لیا، وہ ہیں اپنوں کے شکوے اور الزامات۔ مولوی فضل کو خوش فہمی تھی کہ وہ بلا شرکت غیر پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں اور ہر کوئی ان کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ JUI کے پرانے رہنماؤں نے ان کے خلاف ایسے بیان دیے ہیں کہ وہ ان کا جواب دینے کا حوصلہ بھی کھو چکے ہیں۔ مولانا شیرانی، حافظ حسین احمد اور مولانا لونی ان کو جھوٹا، دھوکے باز، اقربا پرور، بدعنوان اور ابن الوقت کے علاوہ بہت کچھ کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے مولوی فضل کی حرکات دیکھ کر انہیں پارٹی سے نکال دیا ہے، یا یوں کہیے کہ انہوں نے JUI نظریاتی کے نام سے الگ پارٹی بنا لی ہے، اور جب سے
مولانا کی اربوں روپے کی جائیداد کے قصے سنے ہیں تو یہ کہہ کر کہ اب اس پارٹی میں رہنا تو ثواب نہیں عذاب ہے، لوگ جوک در جوک نئی پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک شخص ساری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ اب وہ فوج اور حکومت کی طرف کسی فیس سیونگ کی آس لگائے بیٹھے ہیں، مگر حالات بتاتے ہیں کہ جوں ان کی کرپشن کے قصے پھیلتے جا رہے ہیں شاید انہیں کسی قسم کی فیس سیونگ بھی نہ ملے۔ یہ بڑے ہوشیار آدمی ہیں، بچی کھچی عزت بچانے کے لیے نیب سے پلی بارگیننگ کر لیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو غریب عوام کا لوٹا ہوا مال واپس کر کے اپنے جبہ و دستار سمیت ممبر و محراب کی طرف لوٹ جائیں اور اپنے شاگردوں کو فرقہ پرست بنانے کی بجائے توحید پرست بنائیں۔ رہنمائی علامہ محمد اقبال سے لیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تشریح ہے۔ تم سب جمع ہو کر میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے نہ بناؤ۔ فرقہ پرست اور لالچ کی پیداوار، فرقہ پرست نفرت اور لالچ کی پیداوار ہے، جبکہ اللہ اور رسول کے فرمان پر اتحاد، محبت، خلوص اور قربانی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے پاکستان کی 90% مساجد فرقہ پرست مولویوں کے قبضہ میں ہیں۔ جماعت اسلامی کو فرقہ پرستوں سے الگ کر رہا ہوں، بظاہر وہ کسی خاص فرقے کے پرستار نہیں ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ وہ کسی طرح کے فرقے کے تعصب سے پاک ہوں۔ یہ تعصب ہمیں امت مسلمہ یعنی مسلم کمیونٹی سے الگ کر دیتا ہے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ حافظ حسین احمد نے مولوی فضل پر الزام لگایا ہے کہ وہ لانگ مارچ کے لیے نواز شریف سے 5 ارب روپیہ لے رہے ہیں۔ حافظ حسین احمد ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ بغیر ثبوت اتنا بڑا الزام مولوی فضل الرحمان پر لگائیں گے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ اتنی دولت نواز شریف کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ 5 ارب کی رقم صرف ایک لانگ مارچ کے لیے مولوی فضل کو دے رہے ہیں۔ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مولوی فضل اور نواز شریف حافظ حسین احمد کے الزام کو رد کریں، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ حافظ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔